اور یہ سمجھ نہیں رہے یہ قومی خودداری کی تحریک ہے۔ قائد اعظم کو 1906 سے پہلے تو ان کے خلاف بات کی جا سکتی تھی اور اس کا کچھ اثر ہو سکتا تھا۔ آپ ابوالکلام کو، باچا خان کو، عبدالصمد اچکزئی کو، جی ایم سید کو، بنگالی لیڈروں کو استعمال کر سکتے تھے ان کے خلاف، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ ان کو جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے تھے، ان کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے۔ کھیل ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب لوگوں کو آزادی نظر آ رہی ہو اور لوگوں کے دل زخمی ہوں اور ایک پاپولر لیڈر کو ہٹا دیا گیا ہو، اتنے نہیں تھے پاپولر، ویسے وہ پاپولر اس لیے ہوئے کہ ان کے خلاف سازش کی گئی۔ ایک بات اسٹیبلشمنٹ بالکل ہی نہیں سمجھ سکی کہ اگر آپ غیر جانبدار ہو جاتے، وہ کہتے ہیں جی ہم غیر جانبدار ہو گئے، مان لیا آپ غیر جانبدار ہو گئے تو جو خلا تھا اسے کون پر کرے گا؟ اسے امریکہ نے پر کیا۔ اب انیشیٹو ہے امریکہ کے پاس یا عمران خان کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت irrelevant ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ irrelevant ہو گئی۔ اب اس کو ریلیونٹ ہونا چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے اور الیکشن کا فیصلہ کرنا چاہیے، اور اس سے پہلے یہ طے کرنا چاہیے کہ کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا، کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ وہ شیخ راشد کو گرفتار کر لیا، اس کا ریمانڈ بھی لے لیا، اس کی ضمانت قبول نہیں کی، عید کا دن بھی وہ وہاں گزارے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے راولپنڈی شہر میں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ راولپنڈی شہر میں اس پر رد عمل کیا ہوگا؟ وہ تو رہ لے گا 5-7 دن 10 دن 15 دن جیل میں، کوئی ایسا جرم تو اس نے کیا نہیں ہے کہ اس کی ضمانت نہ ہو سکے۔ لیکن جیسے عطر من اللہ نے اگر 2 آدمیوں کی، ایک کی ضمانت لے لی اور ایک کی گرفتاری سے منع کر دیا تو کوئی دوسری عدالت جو ہے وہ اس کو بھی رہا کر دے۔ لیکن ہارون صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ حربے تو کامیاب نہیں ہو سکتے، بات چیت کے سوا الیکشن کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن ہارون صاحب جس طرح سے مقدمات کا اندراج ہے، جس طرح سے گرفتاریوں کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، یہ بھی تو خدشہ ہے کہ جو آئندہ آنے والے دنوں میں جلسے ہونے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے زیر اہتمام، یا جو ریلیاں نکلیں گی، اس میں ورکرز کو خوف زدہ کیا جائے، ان کے چاہنے والے کم سے کم آئیں۔ یہ پالیسی بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ ورکرز کو روکا جائے کہ جلسوں کو ناکام کیا جا سکے۔ نہیں ہو تو سکتی ہے، مگر تباہ کن ہوگی نا، نقصانات ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو توہین رسالت کے مقدمات انہوں نے درج کرائے ہیں، احسن اقبال صاحب تو تعویل کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، توہین رسالت ہی کے مقدمات درج کرائے ہیں، تو انہوں نے بھی فیصل آباد میں درخواست دے دی ہے، تحریک انصاف والوں نے تھانے کا گھیراؤ بھی کیا۔ تو اگر یہ کریں گے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ ناخوش ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ تھوڑی چاہتی ہے کہ اس کی جو ہے بدنامی ہو اور اس کی توقیر میں فرق آئے۔ پہلے ہی لوگ اس کو مورد الزام، غلط یا صحیح، اس کو مورد الزام قرار دے رہے ہیں کہ 100% وہی ذمہ دار ہیں۔ پالیٹکس میں پرسیپشن یعنی تاثر حقیقت سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تو اداروں کی، یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے 7,000 آدمیوں کی زندگیاں قربان کر کے ملک کو یمن اور سیریا اور لیبیا اور عراق اور افغانستان بننے سے بچایا ہے۔ تو اگر یہ صورتحال پیدا ہوگی تو دیکھیے دنیا بھر میں ادارے یہ کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا یہ لکھ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بدامنی سے چند انچ کے فاصلے پر ہے، تو پھر اس بدامنی کو کون سنبھالے گا؟ پھر پولیس تو ناکام ہو جائے گی، پھر رانا ثناء اللہ تو جا کے کہیں چھپ جائیں گے۔ میں ہارون صاحب رانا صاحب کا ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے، پھر بریک کی طرف جانا ہے، کیا ہوگا پھر؟ مجھے بریک کی طرف جانا ہے ہارون صاحب، مگر رانا صاحب کا ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ توہین مذہب کی آپ بات کر رہے تھے، ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر، ٹی وی کے اندر بھی رانا صاحب نے یہ بات کی تھی کہ نواز شریف صاحب کا جو استقبال ہے وہ حج سے بڑا کام ہے۔ یہ بھی تو توہین مذہب کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ حج سے جا کے ملا دیتے ہیں کسی شخصیت کو، اس کے اوپر بھی تو بات ہونی چاہیے۔ توہین مذہب تو چھوڑیں، مذہب کا تو یہ اپنا ناس سمجھ لوگ ہیں، بچگانہ باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو وکیلوں کی تحریک تھی اس میں ایک صاحب نے نواز شریف سے کہہ دیا کہ میاں صاحب ایسے کام تو پیغمبروں کے زمانے میں ہوتے تھے، یعنی پیغمبروں سے ملا دیا انہیں۔ بھائی وہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں، بلکہ شیخ عبدالقادر جیلانی پیغمبر تو نہیں تھے، مطلب یا امام ابو حنیفہ ہیں یا داتا گنج بخش ہیں یا امام شاذلی ہیں، کیا ہیں، شیخ حجویر ہیں کہ کون ہیں، مطلب یہ ہے جنید بغداد ہیں۔ تو وہ خاموش رہے، انہوں نے تردید نہیں کی۔ شہباز شریف صاحب منع کر دیتے ہیں، بعض اوقات کو بہت زیادہ چمچہ گیری کرے تو اس کو کہتے ہیں بس کرو یار، کافی ہو گئی ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے تو آپ خود اپنی زبان سے کہا کہ میں کشمیریوں کی تاریخ کا بہت بڑا لیڈر ہوں۔ کشمیر کی اگر تاریخ کسی نے پڑھی ہو تو اسے پتہ چلے کہ ایسا آدمی اس میں پیدا ہوا ہے۔ اب بھی علامہ اقبال، ابھی سید علی گیلانی،
لیکن اس سے پہلے بھی ایسا ایسا صوفی وہاں گزر چکا ہے. جب وہاں لایا گیا منہ مبارک جو رکھا ہوا ہے سری نگر میں, تو ایک کشمیری شاعر نے لکھا, عالمگیر نے بھیجا تھا منہ مبارک وہاں پہ, اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی قدرت کا اشارہ تھا, اس نے کوئی خواب دیکھا یا ویسے ہی دل میں خیال آیا. چلے بریک سے واپس تو ایک کشمیری شاعر نے لکھا کہ کشمیر کی سرزمین آج حجاز کے ہم پلہ ہو گئی, اور منہ مبارک سے تحریکیں اٹھی ہیں. مذہب مذاق نہیں ہوتا جب آپ مذہبی جذبات کو چھیڑتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. بریک لینی ہے ہارون صاحب, بریک, ایک چھوٹی سی بریک, واپس مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مقدمات کے حوالے سے میں ہارون صاحب کا تجزیہ لوں گی, مگر اس سے پہلے ہارون صاحب چونکہ مذہب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جب حج اخراجات کے اندر اضافہ ہوا تھا 4,80,000 سے اخراجات تقریباً 9 لاکھ کے لگ بھگ ہو گئے تھے, تو مولانا صاحب نے بڑے بڑے الزامات تھے جو عمران خان صاحب کے اوپر لگائے تھے, اب تو وہ بالکل خاموش ہیں. یہودی ایجنٹ کا تھا, یہودیوں کے ایجنٹ نے حج مہنگا کر دیا, اب اسے ہو گیا دگنا, ہو گیا 9 لاکھ روپے کا. ڈالر کی پرائس بڑھ گئی تھی, سفر کے اخراجات بڑھ گئے تھے, یہ ایئر کمپنیوں کے وہ بڑھ گئے تھے, کرائے بہت بڑھ گئے تھے کیونکہ مسافر کم ہو گئے تھے. تو میں اب اس پہ ان کو ذمہ دار نہیں قرار دیتا جو اخراجات بڑھ گئے ہیں. تو انہوں نے اخراجات کو مذہبی امور کی وزارت نے تھوڑی لینے ہیں, مولانا فضل الرحمان کے پاس تھوڑی جانے ہیں, اور وہ جو مولوی صاحب ہیں گمنام سے جن کو بنا دیا ہے ان کے پاس تھوڑی جانے ہیں. پیسے تو خرچ ہوں گے طیارے پہ, وہاں پہ سپیس انہوں نے بڑھا دی ہے حاجیوں کے لیے, اور ظاہر ہے کہ دنیا میں ہر چیز مہنگی, ایڈیبل آئل مہنگا ہو گیا, آپ کو بتایا کوئلہ مہنگا ہو گیا, تیل مہنگا ہو گیا ہے, اور یہ 3 چیزیں تو ہیں, اور گرینز بھی گراسری جو ہے وہ اپ ٹل 50%. رات میں نے یورپ کسی سے بات کی, اسکاٹ لینڈ میں تو 50% بڑھی ہے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت. تو یہ اس وقت اس کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے تھے. اب جواب میں اگر یہ کہیں کہ تم یہودیوں کے ایجنٹ ہو تو یہ بھی غلط بات ہوگی. بات یہ ہے کہ سوجھ بوجھ کا یہ مظاہرہ کریں. اس نے فرحت اللہ بابر نے سمجھانے کی کوشش کی ہے یہ مذہبی کارڈ استعمال نہ کرو, یہ بہت خطرناک ہوگا. ان کو کچھ خیال آیا اپنی عزت نفس کا کہ میں نے لوگوں کو منہ دکھانا ہے, ٹھیک ہے نا جی. وہ رضا ربانی کو تو فکر ہوتی نہیں ہے, جو مرضی ہے. زرداری صاحب کہتے ہیں تو یہ بھی زرداری صاحب کے ساتھی اللہ کے فضل و کرم سے, لیکن کچھ عزت نفس کی کوئی کرن باقی رہ گئی تھی. اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے. دیکھیے وہ اردو کے شاعر نے کہا تھا کہ دامن یار خدا ڈھانپ لے پردہ, تیری رسوائی کے خون شہداء در پہ ہے. دامن یار خدا ڈھانپ لے پردہ تیرا. اور عربوں کا سب سے بڑا شاعر کہتا ہے امراء القیس, اس کا انتقال ہوا اپنا سڈنلی زہر کی وجہ سے انقرہ میں. وہ کیسر روم سے ملنے کے لیے گیا تھا, وہ اپنے علاقے کا نواب تھا, بادشاہ تو نہیں کہہ سکتے, حکمران ہی تھا, بہرحال اس سے مدد مانگنے کے لیے گیا تھا. تو وہاں اس کو کہا جاتا کہ زہر آلود لبادہ پہنا دیا گیا. تو اس نے جو آخری نظم لکھی اس کے پہلے 2 مصرے یہ ہیں 3 کہ کتنے لبریز جام اور نیزوں کے کتنے بھرپور وار, کل انقرہ میں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. موت اسے یقینی نظر آ رہی تھی, مگر اسے تو نظر آ گئی تھی, ان کو نظر نہیں آ رہی. یہ تنکوں کی طرح اس طوفان میں بہہ جائیں گے. جب طوفان اٹھے گا ہوش مندی سے کام لیں. عمران خان پارسا نہیں ہے, نہ اس کے ساتھی جو ہیں وہ پارسا ہیں, نہ اس کی سب پالیسیاں درست تھیں, لیکن اگر اس نے احتساب کو ایجنڈا نمبر 1 بنایا, ایجنڈے میں سب سے اہم مقام دیا, تو اس کی قیمت اسے ادا کرنی پڑی. تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو اس سے 10 گنا زیادہ ہے. تو یہ کیسے بچ سکیں گے؟ یہ تو خارجہ پالیسی تبدیل کرنا چاہتے ہیں جو ملکی مفاد میں نہیں ہے, اور چین سے رشتہ کم کر کے امریکہ پہ انحصار کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کا دفاعی اسٹریٹجک پارٹنر تو وہ انڈیا ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. وہ آپ کے ایٹمی پروگرام کے کل درپے ہوں گے, آپ کو قرضے دیں گے دے کر. تو ان کو کوئی ہوش کا دامن تھامنا چاہیے. یہ سمجھ ہی نہیں رہے, بالکل انتقام کی آگ میں اندھے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہارون صاحب, عید کے بعد جو سماعت ہونے جا رہی ہے ڈیفیکشن قانون پر مقدمے کی, کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ ہم عدالت کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کر رہے, لیکن اگر مثال کے طور پر منحرف اراکین فارغ ہو گئے تو پنجاب کے اندر کوئی بھی نہیں اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا عدالت پہ. عدالت پہ کون اثر انداز ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ تو قانون بالکل واضح ہے کہ آپ نے ڈیفیکشن کی اور آپ کی ممبرشپ ختم ہوئی.
اب عدالت جو بھی فیصلہ کرے، ہم نہیں کہہ سکتے عدالت کیا فیصلہ کرے گی، لیکن حکومت ختم ہو جائے گی حمزہ کی، اور پنجاب میں جب حکومت اس کی ختم ہو جائے گی تو یہ کریں گے کیا؟ یہی پوائنٹ ہے. دیکھیے نا، وہی آئنسٹائن والی بات دیکھنا چاہیے کہ قدرت کی منشا کیا ہے، باقی تو تفصیلات ہیں. تو یہ تو اس پوزیشن میں بیچارے ہیں نہیں. آپ کو بتایا تھا نا، ہمارے گاؤں کا اسکول ٹیچر کہتا ہے میں محمد علی قلعے کو وہ کرنا چاہتا ہوں، چیلنج کرنا چاہتا ہوں. بھائی ایک تھپڑ تجھے پڑے گا، تیرا تو زمین پہ پڑے گا، ہو سکتا فوت ہی ہو جائے. تو یہ تو دیکھیں عمران خان کا رول اس ملک کے پالیٹکس میں یہی ہے کہ یہ شعبدہ باز سیاستدان ہیں. یہ بجلی والا قصہ بھی آپ مجھ سے پوچھیں نا، شعبدہ باز سیاستدان ہیں. ان کی بساط لپیٹ دے، گورننس اسے اچھی نہیں آتی، ان کی بساط وہ لپیٹ دے گا. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بات کی. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب اگر پنجاب میں حمزہ کی گورنمنٹ چلی کیا جاتی شعبدہ کیا ہے، میں آتی ہوں ہارون صاحب، بجلی کے معاملے کے اوپر بھی آپ سے بات کرتی ہوں، مگر اگر حمزہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پنجاب کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ وفاق کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آٹومیٹکلی بہت زیادہ کمزور ہو جائیں گی. کیا پھر یہ لوگ اکٹھے رہیں گے یا الگ الگ ہو جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ کمزور تو ہوں گے، مگر صرف کمزور تو ہوں گے یہ کوئی کہنے کی بات ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں پھوڑی پہ بیٹھے ہوں گے. ہاں جی، بیٹھے مرنے والے اپنی موت پہ خود ہی رو رہے ہوں گے. بھائی وہ بنی ہے جو پٹھان کے سینے پہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا تو وہ صحیح رو رہا تھا. کسی نے کہا اس کے سینے پہ بیٹھے ہو، خنجر تمہارے ہاتھ میں، رو رہے ہو. اس نے کہا یہ مجھے پھینک دے گا، اٹھا کے مارے گا. پٹھان ان کو اٹھا کے پھینک دے گا اور مارے گا، اس لیے کہ میجارٹی اس کے ساتھ ہے، اخلاقی پوزیشن اس کی بہتر ہے. وہ روس گیا تھا، وہ خارجہ پالیسی کو متوازن کرنے کی کوشش کر رہا تھا.